بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا. آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں جو کہ سید علی سرور نقوی ہیں. ہمارے پرانے دوست ہیں, سابق سفیر ہیں, CISS کے تھنک ٹینک اسلام آباد کے روح رواں ہیں, اور یہ پہلا تھنک ٹینک ہے جو کہ پاکستان میں قائم ہوا اس طرح کا, کہ جس طرح کے دوسرے پہ اب تھنک ٹینک ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کراچی میں بھی ہوا ہے اور اسلام آباد میں بھی دوبارہ ہوا ہے. اور وہ ایک RFI بھی ایک جو ایک سلسلہ بنا ہے اس کا, وہ اس کا بھی درجہ تھنک ٹینک کا نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ ملٹی پرپز ہے, وہ میگزین بھی نکالتا ہے اور 6 زبانوں میں وہ نشریات بھی کرتا ہے. وہ ایک قسم کی ان سارے اداروں کی وہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ میڈیا ہاؤس ہے جو کہ ہیں, لیکن وہ ابھی تک ہم 2 اداروں کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر علی سرور نقوی صاحب بھی چاہیں تو ان کی ٹیم کے بھی جو مضامین ہیں یا ان کی خبریں وہ بھی ہم شائع کریں گے. تو آج کے ہم جو کراچی کے تشریف لائے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی سے پتہ لگ گیا ہے, کیونکہ ہمارے دوست ہیں, تو ہم نے ان کو رحمت دی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں, ہمارے آفس آئیں, تو برائے عذرائے کرم وہ آ گئے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور وہ ہم ان سے 3 ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت ماہر ہیں, وہاں پر آسٹریلیا میں سفیر رہے ہیں اور ہماری بڑی نمائندگی کی انہوں نے. جو اٹامک ہمارا پروگرام ہے اس سلسلے میں بھی پاکستان کے لیے بڑی رہنمائی کا کردار ادا کیا ہے, تو وہاں بھی ہم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آج ہم جن 3 ٹاپک پہ بات کریں گے, جو چائنا کا جو انہوں نے جو دیا ہے آئیڈیا یا ایک ڈاکٹرن بنایا ہے GSI کا, گلوبل اسٹریٹجک انیشیٹو جس کا نام دیا ہے, اور وہ کریکٹیو انہوں نے سسٹم بنایا ہے. اور اس میں جو جیسے چیس بورڈ ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے ان کا جو ایک کھیل ہے دوسرا, وہ کھیل کے حساب سے انہوں نے بنایا ہے کہ اس میں ایک آدمی کو جو آدمی کو اس کے رستے بند کرتے ہیں, اس کو ہراتے نہیں ہیں, اس کے رستے بند کرتے ہیں, وہ بلاک کر دیتے ہیں اس کو. تو وہ انہوں نے اس کے مقابلے میں جہاں پر انہوں نے نیٹو بنائی ہوئی ہے, جس طرح سے انہوں نے اپنے SCO بنا دیا ہے, اور وہ SCO ابھی تک تو وہ ڈیفینس نہیں ہے, لیکن یہ کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے صنعتی بلاک بنا کر پھر ان کی حفاظت کا نظام بنایا ہے. تو وہ بہرحال ہم پوچھیں گے GSI کیا ہے. دوسرا ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ آپ جب یہ دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ ہے, تو ملٹی پولر ایشیا کو بھی مانے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ چائنا یہ کہتا ہے کہ ہم ہی جو ہیں صرف سنگل پاور ہیں ایشیا کے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں بھی مانے. تو پھر پاکستان بھی کہے گا کہ ہمیں بھی مانے, ایران بھی کہے گا ہمیں بھی مانے ملٹی پولر ورلڈ میں, تو پھر ہم بھی آ جاتے ہیں. ساؤتھ کوریا بھی ہو گیا ہے, ساؤتھ کوریا بھی نیئر ٹو بی اٹامک پاور بننے والا ہے. شمالی کوریا آلریڈی ہے, اس کی نیوسنس ویلیو بہت زیادہ ہے, ہم سے بھی زیادہ ہے. ہماری تو کوئی نیوسنس ویلیو نہیں ہے, ہم تو امن چاہتے ہیں, تو اس کی تو نیوسنس ویلیو ہے. تو جاپان ہے, وہ بھی ایک طرف ہو سکتا ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو رشیا کے جو پیوٹن نے تقریر کی ہے جب بھی وینسڈے کو, آج سیٹرڈے ہے, آج سے 4 روز پہلے جو انہوں نے تقریر کی ہے وہاں پر اقوام متحدہ میں, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہمارا ڈاکٹرن کلیئر ہے, اگر آپ نے ہمارے اتحادیوں پر یا ہم بیلاروس پر یا ہمارے اتحادیوں پر یا ہمارے جو ہمارے جو اسٹیٹ کے ممبران ہیں وہ ان پر اگر کہیں پر حملہ کیا, تو پھر ہم اس کا جواب, اگر آپ نے یوکرین وار کو بڑھایا اور اس میں آپ نے ساتھ دیا, تو پھر ہم اس کا جواب ہمارا ڈاکٹرن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نیوکلیئر کو بھی استعمال کرنا سے نہیں رکیں گے اور 3rd ورلڈ وار ہو جائے گی. اب یہ علی سرور نقوی صاحب کی خدمت میں تینوں موضوع پیش کر دیے ہیں اور اب ان سوالات پہ گفتگو کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ نصرت مرزا صاحب. آپ کے پاس میں پروگرام بڑے زمانے سے کرتا رہا ہوں اور آج بڑی خوشی, 12 سال ہو گئے ہیں. ہاں بالکل, اور آج بڑی خوشی ہے کہ میں یہاں پھر حاضر ہوں. اچھا, پہلا جو پوائنٹ ہے وہ چائنا کا گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو. دیکھیے چائنا جو ہے وہ میں آپ کے سامعین کے لیے واضح کر دوں کہ چائنا نے کئی انیشیٹیوز, شی جن پنگ جو صدر ہے چائنا کا, اس نے کئی انیشیٹیوز لانچ کیے ہیں. ایک تو ہے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو GDI, اور ایک اب یہ ہے GSI, گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو, اور GDI کے تحت BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا, جس کا فلیگ شپ
ऑपरेशन प्रोजेक्ट जो है वो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा, तो ये GDI की भी वजाहत हो सकती है, लेकिन मैं आता हूँ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पे। चाइना समझता है कि ये जो सारा कुछ लाइनअप है, नेटो एंड रशिया एंड the alliance which blocks communism and deals with all these other forces, वो ज़माना पुराना है। जो दूसरे जंग अज़ीम के बाद जो निज़ाम कायम हुआ था, वो उस निज़ाम की मैनिफेस्टेशन है या उसका इज़हार है। ये अब चाइना चाहता है कि आज की दुनिया में 21वीं सदी में और 21वीं सदी के दूसरे दिहाई भी ख़त्म होने को तीसरे दिहाई में GSI ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव होगा, जिसमें कि जितने भी ममालिक हैं उनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी पे गौर होना चाहिए। क्या मतलब है कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी सिक्योरिटी वो अब इनडिविजिबल है, वो अलग अलग नहीं खानों में नहीं डाली जा सकती है। वो माहौल बेहतर करने की ज़रूरत है। जो दुनिया का जो सारा सिनारियो है उसको एक बेहतर तरह से तरतीब दिया जाए, और उसमें ज़ाहिर कॉन्फ्रेंसेस होंगी। SCO इज़ वन ऑफ दी बॉडीज़, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त की बात है जब हम मेंबर बने थे, तो पाकिस्तान को सब लोग आइसोलेट कर रहे थे, लेकिन चाइना ने रूस के ऊपर भी वो असरअंदाज डाला कि हमें असरअंदाज हुआ कि दोनों उन्होंने कहा सब इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ शामिल करेंगे। एग्जैक्टली, तो वो ले आया पाकिस्तान को। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान की अहमियत को समझता है, पाकिस्तान के पोटेंशियल को समझता है, और वो हमारे साथ। अगर आप इजाज़त दें तो एक बात याद दिलाऊं आपको। जी, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में हमने एक बड़ी एक शो किया था, जिसमें हमारे पुराने दोस्त जो थे, जो इंतकाल कर गए, जो सेक्रेटरी जनरल थे हमारे, अकरम ज़की साहब भी थे, आप थे। जी। और उसमें एक प्रोफेसर भी था जो बेचारा तंग आ गया, उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि हम कितनी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे। उसने कहा आपने इस टॉपिक को बढ़ाया, उस बेचारे को अपने टॉपिक के अलावा उसको आता नहीं था। तो उस वक्त हमने ये कहा था कि चाइना जो है दुनिया का में पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया का नया आलमी निज़ाम बनाना चाहता है, और उसको वो खाली था, उसमें आप लोग सब लोगों को पता था। जी आप बताइए। जी हाँ फरमाएं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, आपने ये बहुत सही बात की, और उस वक्त की बात अभी भी वो नज़र आती है होती हुई, और अल्लाह करे कि हो। पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, अपने यहाँ इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की दोनों लानी है। अच्छा, अब एक बात और भी पूछ लूँ। मैंने फैसला तो ये किया था कि आपसे नहीं खोजूँ, लेकिन मैंने चाहा कि आपसे बातें कर लूँ। आपको लगता नहीं है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब आर्टिफिशियल है? हम जिस वक्त चाहें मस्तकाम ला सकते हैं है देखिए, ये जो दुनिया का निज़ाम है, नहीं मतलब हमारा निज़ाम तो मतलब ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमें जो है कोई आदमी हमें नहीं खींचे किसी आलमी जंग के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क परेशान है, तो हम किसी मुल्क में शामिल नहीं होना चाहते। हाँ, नहीं, जो दुनिया का जो निज़ाम बनता है वो मुख्तलिफ़ वजूहात के तहत बनता है, और उसकी यूटिलिटी या एफिकेसी वो वक्त के साथ बदलती रहती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो सूरत हाल को देख रहा है, उसमें पहले अपने इंटरनल हाउस इन ऑर्डर, अपने घर को सही बनाए, वो ज़रूरी है, लाजमी है, और उसके बाद हमारा बहुत अहम रोल है, और हम चाइना के साथ खड़े हैं। चाइना अमेरिका से अगर तनाव है, तनाज़ा है, तो पाकिस्तान उसमें मज़बूत रोल भी अदा कर सकता है। दोनों को पाकिस्तान जैसे कि पहले हमें बहुत मदद की है, आप याद करें, चाइना की भी मदद की, अमेरिका की भी मदद की है। एग्जैक्टली 1969 और 70 में 71 में ये जो किसिंजर गया, तो और अमेरिका से ओपनिंग हुई पहली बार। चाइना फिर एक अमेरिका का पार्टनर भी बना,
اور سیکورٹی کونسل میں بھی ہوں. اور PIA اونلی کیریئر تھا جو کہ دنیا سے ملاتا تھا. بالکل بالکل. کتنا بڑا ہم کام کر چکے ہیں. تو ہم تو بہت کچھ اچیو بھی کر چکے ہیں اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں. اب دوسری بات جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو روس اور گلوبل سیکورٹی کا پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تصور جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. بالکل. اب اس پر ایک رائے دیتے ہیں. گلوبل سیکورٹی انیشیٹو جو ہے وہ اب چائنا خود یہ کوشش کرے گا اور اپنے حامیوں کو ساتھ رکھے گا کہ جو نظام اب بنے گا وہ برابری پہ منحصر ہوگا. ایکویٹیبل استعمال کر رہے ہیں, کولیکٹیو کا استعمال کر رہے ہیں, کلیکٹیو سیکورٹی. اور اس کے علاوہ چائنا جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنائے گا. یہ محاذ جو بنے گا بھی وہ سب کے لیے ہوگا. اور یہ فرق ہے چائنا میں اور باقی, یعنی امریکہ اور چائنا میں جو واضح فرق ہے کہ چائنا جو ہے وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے. ہمارے ملک میں چائنا نے 1949 سے ہمارے تعلقات ہیں. اور میں جب اسٹوڈنٹ تھا چوئن لائی آیا تھا کراچی یہیں, اور بہت بڑی وزٹ ہوئی تھی. اس وقت سے جو کمٹمنٹ ہے وہ آج بھی ہے اور وہی چل رہی ہے. تو چائنا ہر ملک کی عزت کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, اس کے سسٹم کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہے. کمیونزم ہمارے یہاں کبھی آنے نہیں دیا, اور ہمارے یہاں کمیونسٹ پارٹی بھی تھی تو اس کو چائنا نے کبھی کوئی حمایت نہیں, کیونکہ یہ اندرون ملک ہماری نہیں کرتا تھا. ہماری تو اس پاکستان میں بھی حمایت کی بیچاری نے. ہاں بالکل. تو یہ گلوبل سیکورٹی انیشیٹو ایک بہت ہی سوچا سمجھا ریشنل پلان ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرے پہ چلے کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے. جی. اب دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ روس والا تھا. جی. روس, دیکھیے میں لنڈن گیا ہوا تھا تو میری ایک وہاں پہ دوست ہیں پرانی, وہ ہاؤس آف لارڈز کی ممبر ہیں, اولگا میٹلینڈ. تو اولگا میں ہمیشہ اس کو فون کرتا ہوں. تو میں نے اس کو فون کیا کہ بھئی میں آیا ہوں تو تم سے ملنا چاہوں گا. تو اس نے کہا کہ ارے ویری گڈ, آج ہی آ جائیں, کیونکہ ہمارے یہاں کچھ ریٹائرڈ ایمبیسڈرز اور جنرلز اور ایڈمرلز اور پروفیسر سب آتے ہیں. تو 20-25 لوگ ہوتے ہیں اور ہم کوئی ایک کرنٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں اور کھانا وانا کھاتے ہیں. تو آپ آ جائیں. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. کل ٹاپک ہمارا آپ کی جو ہے وہ ہے رشین تھریٹ ٹو نیٹو. روس کا جو خطرہ نیٹو کے لیے کیا ہے. اور لنڈن اسکول آف اکنامکس سے ایک پروفیسر ہے, اس کا نام میں بول رہا ہوں, وہ اس کے اوپر بولے گا اور پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی. میں نے کہا یار کیا بات کر رہی ہیں آپ, تو الٹا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں, یہ رشین تھریٹ تو ہے ہی نہیں, یہ تو نیٹو کا تھریٹ ہے رشیا پہ. ہاں الٹا کہہ رہی ہیں آپ. تو کہلی ویری گڈ, تم یہ کہہ رہے ہو تو تم آؤ اور تم آ کے اس کو بتاؤ. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے موقع دیجیے گا کہ میں بات کر سکوں. تو میں نے کہا کہ رشین تھریٹ کوئی نیٹو کو نہیں ہے, نیٹو اس کے گرد گھومے جا رہا ہے اور اس کے جال کو اور مضبوط بنایا جا رہا ہے, جو کہ روس کو قبول نہیں ہے. غصہ آ رہا ہے اسے, اور وہ امریکہ کو قبول تھا. ٹیز کر رہے ہیں اس کو. جب کیوبا میں کیا تھا انہوں نے, ہاں, تو امریکہ کو قبول تھا. اور کیوبا یوکرین سے کہیں زیادہ دور ہے امریکہ کی. ہاں بہت صحیح بات. یوکرین روس کے لیے جتنا قریب ہے. میں نے کہا میں نے تو انگلش لٹریچر پڑھا ہے, جتنے رشین ناولسٹ ہیں اس میں آدھے جو ہیں وہ کیف کے ہوتے ہیں. ہاں, تو یہ تو روس ان کا یہ مطلب ان کا مذہبی مرکز وہ ہے رشین آرتھوڈاکس چرچ. اور خروشیو جو تھا وہ یوکرینی تھا. ہاں, اور زبان رشین بولتے ہیں سارے. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. اور میں نے اس کو چیلنج کیا. میں نے کہا تمہارا پرابلم کیا ہے کہ یورپی ذہن وہ روس کو ایک خطرہ سمجھتا ہے. جب امریکہ کے کہنے پر. ہاں, امریکہ کے کہنے پہ. اور جب سے مارکس اور لینن یہ وہ سب ہوا تو وہ ایک روس کو ایک ہوا بنا کے بیٹھ گئے. ہم جو ایشیا کے ہیں, ہم لوگ روس کو تو نارمل اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں, آپ کی طرح نہیں دیکھتے ہیں. اور یہ اس کی وجہ سے یہ غلط, آپ کو غلط فہمی ہے.
تو اینی وے اب جو آپ وہ پھر پوٹن کی کیا ہوا؟ آپ جو پوٹن کی تقریر کی بات، ہاں نہیں وہ میں نے تو اپنا موقف بتایا، اور وہ لوگ وہ تو دیکھیے نا، وہ ذہن تو بدلتا نہیں ہے ان کا، ہاں وہ تو ایک نیا آئیڈیا آپ نے دے دیا ان کو. جی ہاں. اچھا اب جہاں تک ان کا ہے پیوٹن کی تقریر کا، پیوٹن جو ہے وہ ان سے ایسی صورتحال میں ان سے واضح کرنا چاہتا ہے کہ مزید اور کچھ نہ کرو. اب بس یوکرین کو اگر نیٹو میں لے لیں تو پیوٹن کے لیے تو وہ ریڈ لائن ہے، اور نیوکلر ویپن کا اس نے کہا تو ہے، لیکن نیوکلر ویپن 3 دفعہ واضح کہا ہے، 3 دفعہ استعمال کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. ہاں دنیا تباہ ہو جائے گی. ہاں دنیا تباہ ہو جائے گی. تو یہ سب ٹیلز جو ہوتی ہیں، جو ایسپ ایک ہوتا تھا گریک، تو اس یونانی، تو اس کی کہانیاں ہیں. ایک کہانی یہ ہے کہ وہ ایک خرگوش تھا، اس کے اوپر کوئی کیڑا چڑھ گیا یا کوئی چھوٹا کوئی کریچر، تو وہ اس نے کہا وہ ہٹائے، وہ ہٹے نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ گاڑی آ رہی ہے، جو اس زمانے میں جو لکڑی کی پہیوں کی بڑی بڑی جو کیریجز ہوتی تھیں، جو گھوڑ سوار، اس کو رکھ دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کے نیچے سر رکھتا ہوں تو یہ مر جائے گا، مگر اس نے یہ نہیں سوچا کہ خود بھی مر جائے گا. تو نیوکلیر ویپن از دیٹ کائنڈ آف تھنگ کہ آپ سب کو تباہ کر سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ روس کو یہ اب مزید وہ نہ کریں، کیا نہ کریں کہ یوکرین کو بیلسٹک میزائلز، جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل دے دیے ہیں، ڈرون دیے ہیں ان کو، بہت زبردست ٹینک دے دیے ہیں. بالکل. تو یہ سب چیزیں نہیں کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے کسی نہ کسی دن اگر پیوٹن پرووک ہو گیا تو یہ سب کے لیے برا ہوگا، بہت برا ہوگا. آپ دیکھیں نا 5 اگست کو کتنا بڑا کام کیا انہوں نے. 5 اگست کو جو اٹیک کیا ہے، 6 اگست کو، وہ اس نے 100 آدمی تو قیدی بنا لیے. 72 ان کے 72 یا 74 ان کے جو گاؤں ہیں وہ قبضے میں کیے ہیں. تو پھر پیوٹن نے پھر سپٹمبر میں اسٹرائک کی ہے، اسی دن، اسی تاریخ کو. تو وہ پھر بہت ڈیپ گیا ہے اندر، ان کے ڈرون سے حملے کیے ہیں. بالکل. اب یہ کہ آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ حاصل نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ امریکہ بات تو نہیں آئے گا کسی صورت میں بھی. میرا خیال ہے کہ اب پیس پلان کی بات ہو رہی ہے. ہاں. اچھا جی، اب چلو تیسرے ٹاپک پر، وہ ہے ملٹی بھارت کا، کہ ایشیا میں ایشیا کو ملٹی پولر ہونا چاہیے. ہاں. تو ہمیں تو اعتراض نہیں ہے، ہمیں بھی مان لو تو ہم تو مان جائیں گے. بالکل. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل درست کہا کہ بے شک ہو جائے ملٹی پولیرٹی، اور ایشیا میں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایشیا میں بڑی بڑی پاورز ہیں، اور یہ روس ایشین پاور بھی ہے. ہاں. تو روس، چین، پاکستان، ہندوستان، اور اب ایران بھی ہو سکتا ہے، ساؤتھ کوریا، جاپان، تو شمالی کوریا تو ہے ہی. ہاں شمالی کوریا تو ہے ہی. تو یہ ایون فلپینز یا انڈونیشیا وغیرہ بھی آ سکتے ہیں. چلو اب اڈے بنا رہے ہیں، امریکہ وہ بنانا چاہتا ہے، وہ تو امریکہ نیٹو کا بیس، نیا ایشیا نیٹو بنا رہا ہے نا، اس کا بیس بنا رہا ہے فلپین کو. اور انڈونیشیا خود بھی اپنے ایک اسٹینڈنگ اس کی جو ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے. ہاں. تو لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بشرطے کہ ہمیں بھی شامل کرو. وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا اور چائنا بس ہوں، اور ہم اور کوئی نہیں ہو. ملٹی پولر کا مطلب یہ ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے سیکورٹی کاؤنسل کے لیے 25 سال سے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ممبر بنے. 25 سال سے. کیونکہ میں جب ریٹائر ہونے والا تھا تو اس وقت سے یہ انیشیٹو شروع ہوا، نہیں ہو سکا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جرمنی، برازیل، جاپان اور انڈیا، یہ 4 گروپ آف 4 کنٹریز، یہ سب پرماننٹ ممبر بن جائیں. تو جرمنی کو اٹلی اپوز کرتا ہے، برازیل کو ارجنٹینا اپوز کرتا ہے، اس کو جاپان کو چین اپوز کرتا ہے، انڈیا کو پاکستان اپوز کرتا ہے. تو ہر کے پیچھے ایک لگا ہوا ہے ایک ملک جو کہ ان کو نہیں ہونے دے گا. تو ہر ایک کے پاس ویٹو ہے کیا؟ نہیں، ویٹو نہیں ہے، مگر جب تک کنسنسس نہیں ہوگا
تو یہ پلان ریفارم پلان جو ہے یہ نہیں اڈاپٹ ہو سکتا. اچھا ہاں تو یہ ہم لوگ تو چلیں صاحب، انور سید نقوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت عنایت فراہم فرمایا. اپنا بہت بزی اسکیجول ہے، آپ بہت ٹائٹ اسکیجول کے ساتھ آئے ہیں، لیکن جب آپ دوبارہ آئیں تو پھر انشاءاللہ آپ ہمیں زیادہ وقت دیں گے انشاءاللہ. اور مجھے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ. جب میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو آرام سے بیٹھ کے مزید اور باتیں کروں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے علی سروری نقوی صاحب کی گفتگو سنی. اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.